جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو اس کا وجود، یا جس چیز میں خاص تاثیر نہ ہو اس میں خاص تاثیر کا اعتقاد رکھنا توہم پرستی کہلاتا ہے۔ بالفاظ دیگر توہم پرستی کا مطلب خوف یا جہالت کی وجہ سے غیر عقلی عقائد پر یقین رکھنا ہے، جیسے عوام الناس میں پتھروں اور ستاروں کے مؤثر ہونے کا اعتقاد مشہور ہے، اسی کو توہم پرستی کہتے ہیں۔ اسلام دین حق ہے۔ کلمہ طیبہ کے اندر اللہ کی وحدانیت، ربوبیت اور حاکم مطلق ہونے کا ایمان و عقیدہ موجود ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بدقسمتی سے آج کے مسلمان بھی ان خرابیوں میں ملوث ہو گئے ہیں جن میں مشرکین عرب مبتلا تھے۔ شگون، فالگیری، جادو اور ٹونے ٹوٹکے اس حد تک ہمارے معاشرے میں رواج پا چکے ہیں کہ بعض اوقات یوں لگتا ہے جیسے یہ معاشرہ اسلامی نہیں بلکہ جاہلی معاشرہ ہے۔ جادو اور فالگیری کا دھندا کرنے والے معاشرے میں یوں نمایاں ہو گئے ہیں کہ ملک کے در و دیوار پر جا بجا چاکنگ نظر آتی ہے۔ اب تو یہ بیماری یہاں تک پھیل چکی ہے کہ اخبارات اور ذرائع ابلاغ کے اندر بھی اشتہار بازی کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اس سے برا شگون لینا، اسی طرح اور مختلف باطل تخیلات، مثلاً کوئی پرندہ دائیں سے بائیں جائے گا تو کامیابی ملے گی اور اگر بائیں سے دائیں جائے گا تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جادوگروں نے عام لوگوں کا ذہن مسموم اور موف کر دیا ہے۔ محبت میں کامیابی و ناکامی، شوہر کا تابع کرنے کا فضول خواب، دشمن کو زیر کرنے کے لیے کنڈے، تعویذ کا گھنونا دھندا عام ہو گیا ہے۔ کمزور ایمان اور باطل عقائد کی وجہ سے کاروبار چمکانے کے لیے ان نثربازوں سے رجوع کہ یہ سال کیسا ہوگا اور یہ ہفتہ کیسا، غرض کون سی بیماری ہے جو یہاں نہیں پائی جاتی۔ اس معاشرے میں منجم اور ستاروں کا علم رکھنے کے دعوے دار بھی خوب چاندی بنا رہے ہیں۔ بیچارے جہلاء نہیں جانتے کہ یہ سب انجم شناس محض دعوے اور اٹکل پچو کے ذریعے ان کی جیبیں کاٹ رہے ہیں۔ بقول اقبال، تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں۔ یوں تو توہم پرستی کے بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسلام عقیدہ توحید اور صحیح علم کی بنیاد پر قائم ہے۔ ہر وہ بات جس کی بنیاد قرآن و سنت کی بجائے بے اصل خیالات، ڈر، وہم یا غیر شرعی عقائد پر ہو وہ قابل تردید ہے۔ ہمارے ہاں عام توہمات اور کچھ غلط عقائد پائے جاتے ہیں جن میں سے بدشگونی لینا بھی ہے کہ کسی پرندے، بلی، دن، مہینے یا کسی خاص عدد کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیارہ، کہ کوئی چیز نہ تو خود بخود متعدی ہے اور نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے۔ اسی طرح کچھ جاہل لوگ محرم کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں اور وہ محرم میں شادی، کاروبار یا گھر خریدنے کو ناجائز یا منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں۔ محرم اللہ کے محترم مہینوں میں سے ایک ہے۔ تیسری چیز کہ کچھ لوگ تعویذ کو مؤثر سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ تعویذ اللہ کے اذن کے بغیر خود نفع و نقصان پہنچاتا ہے تو یہ بالکل خلاف شریعت عقیدہ ہے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ نجومیوں اور کاہنوں سے قسمت معلوم کرتے ہیں۔ ستاروں، ہاتھ کی لکیروں یا فال نکالنے والوں سے غیب کی خبریں معلوم کرنا حرام ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا۔ 5ویں نمبر پر نظر لگنے کے خوف میں غیر شرعی طریقے اختیار کرنا، مثلاً کالا دھاگا، مخصوص منکے، گاڑی کے آگے جوتا لٹکانا یا دیگر غیر ثابت چیزوں کو حفاظت کا ذریعہ سمجھنا، یہ درست نہیں ہے۔ نظر بد کا علاج مسنون دعاؤں اور قرآن کے ذریعے ہی کیا جائے، جیسا کہ سنت سے ثابت ہے۔ اور 6 نمبر پر قبروں سے حاجات بھی کچھ لوگ طلب کرتے ہیں۔ فوت شدگان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر ان سے دعا مانگنا یا مدد طلب کرنا، ان کی قبروں پر میلے ٹھیلے اور عرس منعقد کرنا، یہ سب توحید کے منافی عمل ہیں۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے،
جیسا کہ اللہ رب العزت نے نفع و نقصان کے بارے میں فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان، عزت و ذلت، زندگی و موت سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ توہمات، بدشگونیاں اور بے بنیاد عقائد انسان کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت کی پیروی دل کو اطمینان اور عقیدے کو مضبوطی عطا کرتی ہے۔